ماشاءاللہ 6ویں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ سلسلہ جشن آمد مصطفیٰ برائے سال ثواب ریاست علی مرحوم اور جتنے بھی دوست احباب نزاکت علی محمد قاسم صلاح الدین صداقت علی نعمان علی نعیم اسرار اور میرے سارے بچے سارے اہل خانہ نومینہ والدہ انہاں دے بچے سارے گھر والے بھائی دی اللہ سب کو جزائے خیر اور مرحوم ریاست علی دی اللہ کریم بخشش و مغفرت اور انہاں دی آل اولاد اللہ یار سکون میں کرو دین اور دنیا دیا نعمتاں نال مالا مال فرما گفتگو نو اصل کے اندر سمجھنا ہوتا ہے اور سمجھن واسطے توجہ ضروری ہے اب توجہ فرماؤ گے تو سنو گے اور پھر سمجھ آ جائے گا اس واسطے گزارش ہے کہ آپ دائیں بائیں کسی طرف توجہ نہیں فرمانی میری طرف دھیان رکھو گے تو انشاءاللہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکم عزیزاں آج اس چیز تو آغاز کر رہے ہیں انسانی فطرت کے اعتبار نال کسی بھی بچے دی جو ذہنی بناوٹ ہوتی ہے اور گروتھ ہوتی ہے اور اس نے رجحانات ہوتے ہیں دوبارہ سنا کسی بھی بچے دے ذہنی گروتھ اور اس کی رجحانات اس نے دلچسپی دے جو چیزاں اس نے انسپائر کرنی ہیں اور جس طرف وہ مائل ہوتا ہے انہیں دلچسپی دے جو مراکز نے انہاں دے اندر ماں باپ دی تربیت دا بڑا اہم کردار ہوتا ہے آپ اگر سمجھو گے تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا میرے چاروں طرف جو مرضی ہوتا رہے میں اپنی گل وال دھیان رکھا تسی بھی گل وال دھیان رکھو گے تو تم سمجھ آئے گی ورنہ وہ پھر بندہ ڈسٹرب ہو جائے حضرت دوبارہ سن سے بات تیسری بات یار کی کر دی بچہ کیا سوچتا ہے بچہ کیسا ہے
اس دی مینٹل ہیلتھ کیسی ہے، وہ دا سوچن دا انداز کیسا ہے، وہ ذہنی طور تے کتنا اچھا بچہ ہے، یہ اندر ماں باپ دا بڑا کردار ہوتا ہے۔ شاید اچھا نہ لگے آپ کو، تو شاید اچھا لگ جائے۔ اگر چاہتے ہو کہ بچے اچھے ہوں تو خود اچھے ہو جاؤ۔ کتنا آسان ہے اپنے بچوں کو ٹھیک کرنا۔ چاہتے ہو کہ بچے اچھے ہو جائیں تو خود اچھے ہو جاؤ، تواڈے بچے اچھے ہو جائیں۔ معاشرے میں زیادہ تر لوگ خود غلط راستے میں چل کے خواہش رکھتے ہیں کہ ساڈے بچے ٹھیک ہو۔ خواہش اچھی ہے، طریقہ غلط ہے۔ اب نو سمجھ آئی میری؟ اگر تسی سگریٹ پیندے ہو اور ایک خواہش رکھتے ہو کہ تہاڈا بچہ سگریٹ نوش نہ ہو، غلط کر رہے ہو۔ خواہش اچھی ہے، طریقہ غلط ہے، پہلے خود چھوڑو۔ سگریٹ چھوڑو گے تو بچہ خود بخود اس طرف نہیں آئے۔ میری فیملی کے اندر کوئی بندہ سگریٹ نہیں پیتا، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی اعزاز نہیں، مثال دے رہے ہیں۔ عام بندے نہ پینتے انہاں سے اعزاز ہے، سان تو ویسے ہی نہیں پینے چاہیے۔ اس کی وجہ ہے کہ میں خود نہیں پیتا۔ ایسا کی نہیں ہو سکتا کہ میرے بچے سگریٹ پینتے تو میں ہی نہیں پیتا۔ جے میں چین سموکر ہوں گا تو میرے بچیاں پھر وہ تھوڑی جی ترقی انہوں نے کرنی چاہیے۔ یہ ابا چین سموکر ہے تو میں تھوڑا جا آگے جانا چاہیے۔ چلو چین سموکنگ تو اگا تو اور گل کوئی نہیں، بیچ کچھ ہے پالا، ابے تو تھوڑا جا انسپائر ہو کے تو اس کو آگے ہی جانا چاہیے، پیچھے رہنے لگی تو۔ بچے سب تو پہلے جس شخصیت تو متاثر ہوتے ہیں ذہنی طور اس دی ماں اور باپ ہوتے ہیں۔ دیکھو اسی سمجھ میں کہ تعلیم کا آغاز ہوتا ہے پریپ۔ ساڈے زمانے میں آغاز ہوتا سی فرسٹ کلاس تو پہلی کلاس، اسی سدے سا کچی تے پھر بچی، ہن پریپ سینئر جونیئر کے جی 1 پتہ نہیں کی انہاں بنا لیا۔ یہ وہ مراحل کو گزار کے بچے نو کلاس وچ لے جاندے۔ ساڈی کلاس دا آغاز ایتھوں ہوندا ہے، لیکن رسول اللہ فرماندے کہ ماں کی گود سے لے کر گور تک پڑھو۔ ماں کی گود سے لے کر گور تک پڑھو، یہ مطلب ہے سرکار دی پاک بارگاہ وچ علم دا آغاز ماں دی گود تو ہوندا ہے۔ ایک جملہ بولتا مائیاں آدیاں نے ساڑھے منڈے نے دم کرو، گاڑاں کر دم کر دینے، لیکن سوال سے ہے اجے گھروں باہر تینوں گیا سکولے جاندہ ہی اخنی اجے نہیں جاندہ، مسجد جاندہ ہے اخنی اجے نہیں جاندہ۔ پھر سوال تو پیدا ہوئے گا انہوں سکھائیاں کیسے؟ سکولے بھی نہیں گیا، مسجد بھی نہیں گیا، جیتے بچے کٹھے ہوتے رہے کہ چلو کسی بچے کو سن لیا ہوں۔ یہ پھر کتنے ٹویشن پڑی سو جی ٹویڈیاں بلاغت نال گانا کرتا ہے۔ تو پھر وہ چکے گل گھر میں چکے، لہذا اسی یہی سمجھ لیا کہ اے باہر ہی کتے گلی جو سیکھ لیا۔ عزیزم تو اگر چاہتے ہو کہ تواڈی اولاد اچھی ہوئے، بعض صورتیں ایسا ہے جنہ وچ اس دے الٹ ہوتا، لیکن وہ چونکہ بہت قلیل ہے لہذا اس کی امپلیمنٹیشن کثیر تے نہیں ہو سکی۔ مثلا حضرت نوح اللہ دے نبی سن، انہوں کا پتر نہیں سی چاہیے۔ یہ مثالاں قلیل نے، اکثر ایسا نہیں ہوتا، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے 99.9% ایسا نہیں ہوتا۔ ماں باپ جیسے بچے ہوتے ہیں، اس دی چند مثالاں پیش کریں۔
پھر آخر تے میلاد بیان کرا گا اور دعا خیر۔ میں ویسے ایک سال اردو وچ بیان کر بیٹھا کہ ساڈا ڈاکٹر راضی نہ ہوئے، اس کہ ساتھ تے کوئی سواد ہی نہیں آئی۔ میں ایک ڈاکٹر صاحب جدو تواڈے گھر آن لگے اردو دروازے تو باہر کھلار گیا تو باہر بہ اسی ذرا دو چار گلاں کر لئیے تو پھر تینوں بھی آ کے سمجھ لاں بھائی توجہ ہے تواڈی؟ سبحان اللہ۔ اچھا مزے والی گل ہے میں لاہور اسلام آباد بھی جاواں تو اندر اپنی حافظ آباد والی بولی سن تقریر سنایا جی۔ ہاں جی اسی اتھے کہ اردو بڑی سننے ہیں تسی سانوں تے جو سناؤ بڑا سواد ہو۔ یہ مطلب ہے حافظ آباد کی بولی تے دا لہجہ میٹھا ہے اور سونا ہے۔ سبحان اللہ۔ پرابلم ہے کہ گھر دی مرغی دال برابر ہوتی ہے۔ عزیزوں اور ساتھیوں اللہ فرما دے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا۔ مریم نے پاک دامنی اختیار کی تھی۔ بیٹا نیچے بیٹھ جائیں گے لگا کر آپ جلدی سے تشریف رکھ لیں۔ مریم پاک دامنی اختیار کی تھی۔ مریم کا کریکٹر اچھا سی، مریم کا کردار اچھا سی۔ بی بی مریم حضرت عیسیٰ دی والدہ دی بات کرتے ہیں، آپ کوئی اور مریم نہ سمجھے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مریم جنہوں نے اللہ فرمایا یا مریم ان اللہ اصطفاک و طہرک و اصطفاک علی نساء العالمین۔ بی بی طاہرہ مریم پاک باز اور انہوں نے پاک بازی دی علامت قرآن جو بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے کسی غیر مرد نے ٹچ نہیں سی کیتا، چھوا بھی نہیں، کسی مرد غیر نے انہوں نے چھوا نہیں۔ ایک قرآن کہہ رہے کہ انہوں کسی بشر نے چھوا نہیں، ایک جملہ نہ بولنا دے پھر مزہ نہیں آئے گا۔ مریم او پاک نے جنہاں نے کسی بشر نے ٹچ نہیں کیتا، سیدہ فاطمہ او طاہرہ نے جنہاں نے کسی بشر نے تکیا ہی نہیں۔ آجے نہیں مزہ آیا کیونکہ آپ نے جو رسپانس چاہیے دا ایسا نہیں کتا۔ میں دوبارہ بولا حضرت مریم او طاہرہ نے جنہاں نے کسی بشر نے ٹچ نہیں کیتا، مس نہیں کیتا، مگر فاطمہ زہرا او طاہرہ نے کہ انسان کا ایک پاسے انہوں نے کسی فرشتے بھی ٹچ نہیں کیتا۔ ملک الموت نے بھی یہ حکم سی کہ تو نہیں جانا۔ ارے بھائی صاحب تو بی بی مریم طاہرہ سا تو اللہ تعالیٰ نے اس طاہرہ اور پاک عورت کی گود حضرت عیسیٰ جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ سارا سمجھ آ گیا؟ سنیے ایک قرآن دیا ہے، ایک حدیث حضور فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ صاف سلیٹ لے کے پیدا ہوتا ہے، اس نے ماں باپ جیسے ہون ویسا بڑھ جاتا ہے، جیسے ماں باپ ہوں گے وہ بچہ ویسا بڑھتا جاتا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے بچے ٹھیک ہوں گے حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق بن سب سے پہلے خود ٹھیک ہونا چاہیے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ میرے مرشد کریم آپ دی والدہ فرماندی نے بیٹا فرید نماز پڑھا گا، پوچھتے ہیں اماں جی نماز پڑھئے تو ملتا کی؟ فرمایا بیٹا نماز پڑھئے تو شکر ملتی۔
والدین اپنے بچوں کو نہیں آتے کہ نماز پڑھیا سوال کیوں نہیں آتے؟ کام تو چنگا ہے کیوں نہیں آتے کہ پڑھیا ٹیوشن سے نہ جائے تو روز لڑ دیں گے تو ٹیوشن سے کیوں نہیں گیا؟ مسجد نماز پڑھنا نہ جائے تو اس سے نہیں ہوتے کیوں؟ کیونکہ خود نہیں نہ جانتے ہوتے پرابلم کئی باری آج بھی ایسی ہے 7-8 بندے میرے کو کھنڈ دم کرائی منڈا پڑھتا نہیں منڈا سکولے نہیں جاتا منڈا مسجد نہیں جاتا یہ اگلا پڑھتا ہے پچھلا بول جاتا ہے منڈا ساڈا بولتا نہیں فلانے آ چینی پھوک ماریا کوئی بندہ نہیں آتا چینی پھوک ماریا جی منڈا نماز نہیں پڑھتا وہی وجہ کی وہی وجہ ہے بچے دم ہو گئی ابا گھر لے گیا انہیں کہا پتر ہے چینی کھایا کر پتر پوچھا ابا جی یہ کس واسطے کھاواں انہیں کہا نماز واسطے تاکہ تو نمازی ہو جائے تو پتر نے کہنا ابا جی میری چینی اتواد کرو بھائی توجہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ابا جی چینی اتواد کرو کہ اپنے بیڈ روم میں رکھو تے میرے جو رکھو تسی بھی ایک چونی لیا کرو کیونکہ تسی جمعے تے ہی نہیں جاتے سمجھ آئی گا جیڑا ابا جمعے تے نہیں جاتا وہ آنے میرا پتر کاری ہو میرا پتر 5 ویلے نماز پڑھے وہ بھائی والے ہوتے ہو یہ بابا فرید کی والدہ فرمایا ہے نہ پڑھیا گیا یہ دا مطلب ہے پھر وہ آپ پڑھتے آئے کہ فرمایا کہ پتر نماز پڑھیا گیا بھائی نمازی ماں ہائی تے پتر فرید ورگا ہویا نا بیٹا نماز پڑھا کرو اما جی نماز پڑھا گا تو ملے گا یہ نہیں فرمایا ثواب ملے گا اے حکمت فرمایا شکر ملے گا شکر ملے گی اللہ اکبر تو بابا صاحب بچپنا سی مسلح بچھایا دوتے کھڑے ہو گئے ماں نے پوری بنی شکر دی تو مسلح نے کونا چاہ کے تھلے رکھ دی جدو سرکار فارغ ہوئے امی جی شکر کتوں ملے گی فرمایا بیٹا مسلح اٹھا جدو مسلح اٹھایا تو تھلے شکر دی پڑیا بنی سی بچپنا سی شکر کھائی میٹھی لگی تو کہتے ہیں امی جی میرا رب کتنا سونا ہے وہ دے کے جھوگیے تے شکر دے دے ہاں بیٹا تو پڑھیا کریں گا تو تیرا رب تینوں شکر دے گا ماں پڑیاں بن بن کے رکھ دی کیسی کرمالی ماں سی جے پڑیاں نال پتر نو نماز دلایا جے پتر نو ماں نے پڑیاں بن کے نماز دلایا تے اج پتر دی گل بھی ہوندی پئی ہے تے ماں دی گل بھی ہوندی پئی ہے میرے بچوں میرے عزیزوں میرے ساتھیوں سرکار رکھتے رہے وقت گزرتا رہا بابا صاحب نماز دی عادت پہ گئی عادت بن گئی نماز دی عادت دا طریقہ آ گیا نماز دی عادت پہ گئی تو وہ شکر دی بھی پہ گئی اتفاق ایسا ہوا گھراں وچ کدی کدی ایسا ہو جاتا ہے کہ بابا صاحب اپنی ماں تو ایک دن وکھرے ہو گئے یعنی امی کسی اور جگہ تے سن تے پتر کسی اور جگہ تے سی تے نماز ظہر دی دا ویلا ہو گیا ہوتا ہے نا کہ عورت کی گھر خودگی تے کوئی مائیاں چلیاں جانیاں نے یا کہ دوائی لین چلیاں جانیاں نے یا کہ اور کوئی ایسا کوئی واقعہ ہویا کہ بابا صاحب اپنی والدہ تو دور سن والدہ صاحب نے جدو ویکھے کہ نماز کا ویڑا ہو گیا ہے تو پتر تو آج نماز پڑھنی ہے آج شکر نہ ہوئی تو کہتے میرے پتر کو میری تدبیر دی خبر نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آج شکر کیوں نہیں دی عزیزہ نے من ماں نے مسلح بچھا لیا اور اللہ کی دعا فرمائیے تیرے در پہ لا
سی بگڑی بنانا عرض سنیے بھائی عرض سنیے میں کئی باری کہا کہ میں اپنی زندگی دی پہلی منقبت غوث پاک دی اور پہلی نام اپنی والدہ صاحبہ کو سن کے یاد کیا گھروں سنی گھاری قرآن پاک پڑھیا گھروں ہی سنی اور اس نے سنن دا یہ اثر ہے کہ پھر نعتاں دی عادت پائے پھر قرآن پڑھنے کی عادت بہ گئی کیونکہ میں ہوئی سنبھالی تو میں اپنے گھر قرآن پڑھ دیا بیٹھیا قرآن پڑھ دیا پڑھی دیا سن دیا سنے دیا میں اپنے گھر میں ماحول ایسا دیکھا میں واللہ باللہ تعالیٰ فجر ویلے کروٹ بدلتا ساتھ اپنی ماں نو مسلے دے کدی میں اس پاسے کروٹ بدلتا ہوں کدی میری چار پائی دے اس پاسے ہوتے کدی کدی ایسا ہونا ہے کہ میں چار پائی دے اس پاسے ہونا تو میں دیکھتا سا کہ میری والدہ صاحبہ مسلے دے پہلے تصویر پڑھ سکیں تو بھائی صاحب جو تو میں پھر ایسی چیز دیکھاں گا میرا ذہن ویسا بڑھتا جائے گا آپ لوگ سمجھ آئیں گے نا میری والدہ صاحبہ حضور غوث پاک سے مرید سن میرے والد صاحب سلسلہ لیا چشتیہ صابریہ وچ بیٹھ سن اور میری والدہ صاحبہ غوث پاک دی بیٹھ سن اور غوث پاک دی ودہت ہر فجر نماز تو بعد وظیفے دے طور تے پڑھے یعنی فجر دی نماز تو بعد غوث پاک دی منقبت ضرور پڑھتے کیوں نہ مریداں دا میراں نال تعلق ہو ماحول دے مطابق ماحول دے مطابق مائنڈ بنتا ہے انسان عزیزہ نے ان بابا صاحب فرید الدین اپنی امی نو ملے ماں پڑا سوال کوئی بیٹا نماز پڑھی سی ہاں امی نماز پڑھی سی کچھ دیا نے بیٹا شکر ملی سی کیونکہ آج پہلا دیارہ فرمان آئی رکھ سکتی کچھ دیا نے پتر شکر ملی فرما دے ہاں اماں ملی سی امی جی شکر ملی آئی لیکن آج پتہ لگ گئے کہ شکر تسی رکھ دے رہے ہو فرما دینے بیٹا ہے کیوں پتہ چلے آج فرما دینے امی جی اکے پڑھ کے مسلح اٹھا تھلے کو بڑیا ہوئی آئی آج مسلح اٹھایا تھلے شکر کا پورا خزانہ پیا ہے اللہ اللہ آپ کو برکتہ عطا فرمائے عزیزان گرامی قدر دوستو سنو اور یاد فرما لو اللہ والی ماں اس سے بڑے سجدے پہ گئی فرمانیاں نے ربا سونیا تیری مہربانی تو میرے مسعود نو گجے شکر بنا چھڑیا ہے فارسی وچ خزانے کیونکہ وہ خزانہ شکر دا ملیا سی پھر آپ دا نام ہی گنجے شکر پہ ماں دی تربیت حاصل کیا آج بھی دنیا فیض حاصل کر رہی ہے بابا صاحب مزار پر انوار تو فیض دا عالم ہے جڑا قبر وچ چولا ملیا ہو جاتی ہو عزیزاں دی وقار بابا صاحب کی قبر چ لنگ جائے تو جلدی ہو جائے جمتی ہو جائے بھائی اسی میں صوفیاں منن والے ہیں صوفی لوگ منن والے ہیں بندیاں نو میں آندا رہنا بھلیو یہ فرید دی قبر چ لنگیا جنت دی جاندی ہے جڑے مدنی تاجدار دی قبر چ ستے نے صدیق عمر کتنے بڑے جلدی ہون گے
فیصلہ تو نہیں سمجھے چاہتا ہے نا جتنے میں مخصوص چیز ہوئے جی نہیں سمجھنا چاہتا عزیزان من گرامی قدر احباب سب تو پہلا مرشد مائیں تردہ سب تو پہلا مرشد کون دوسرا مرشد پھر استاد پھر مرشد سارے دا ادب احترام رکھو گے تو گل بنے عزیزان من حضرت سلطان باو رحمت اللہ علیہ دی والدہ صاحبہ دا نام بی بی راستی کیا نام بی بی راستی فارسی زبان کا لفظ زبان ہے سچائی تو سلطان باو فرمان دے خدا رحمت کند بر راستی اے اللہ میری ماں بی بی راستی سے رحمتہ نازل فرما راستی از راستی آ راستی کہ میری ماں نے میں نے سچ بولنا سوچا ایسی اندر بیٹھے ہوئے نا اندر باہر کو دروازہ کر کے آئے تھے اسی نام بلنا چاہتے ہو ایسی اپنے بیٹے نوانے آن جا کے آگے ابا کار کوئی بچہ چلا جاتا ہے چھوٹا ہوں والد دی اس گل میں جا کے نبی ابو کر لی لیکن انہوں ایک سمجھ آگا اس نے سے میں سبق پہ گیا کہ فقط کے مطابق جھوٹ بولنا فانا کیوں میرا ابا بول دے وہ سکھ سے کیا وہ پھر نیند ہے ابا فون کرتا ہے وہ چھوڑا کتنے رات 2 بجے وہ آندہ ہے بھائی تے بلے چیاں باوے لہرو پھر انہیں وہ ساڑھا منڈا ساڑھو گوڑیاں کرانا ہے بھائی منڈے رو گوڑیاں کرانا دی جاش تو آپ سکھائیے نہ جانے بیٹا توجہ ہے کہ نام اپنے اولاد کے کری جھوٹ نہ بول تو اٹی اولاد کے دل میں جھوٹ تو نفرت ہونی چاہیے سچا کھرا انسان معاشرے دے وچ رہن کردار ادا کرے گا جدوں کرے بندہ ہی ہوئے جڑا کھرا ہو سچا جھوٹا بندہ بھی کو بندہ ہے نا بندہ ہوئے جڑا سچا بندہ عزیزان من سنو ریاض حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی عمر چھوٹی پڑھن واسطے بغداد جا رہے راستے ہوئی ڈاکوؤں نے قافلہ روک لے سارے آدھی تلاشی لگی ڈاکو پوچھ دائے بچے تیرے کول کوئی چیز ہے آپ فرما رہے ہاں میرے کول بہت سارے پیسے دے ذہن وچ بھی یہ گل نہ آئی کہ چھوٹے بچے کو پیسے کی دعائی وہ باقیاں نو لٹ شٹ کے گیا کہ اپنے سردار احمد بدوی نو کہندا ہے کہ میں ساریاں کو پیسے لے بس ایک بچے نے کہا ہے کہ میرے کو پیسے ہیں نہیں پر میرا ذہن نہیں مطمئن ہویا کہ وہ پیسے ہو سکتے انہوں نے کہا لے آؤ مان تو غوث پاک سامنے آئے نا بچپنا سے انہوں نے پوچھا میں پیسے کتنے آپ نے بٹن کھول تو تھلے پیسے سیدھے ہوئے سن ماں نے پتر پڑھن چل رہا دیا پیسے سیدھے نہیں آئے اس لئے ضرور بھئی میرا کارڈ کا استعمال کرے گا وہ پیسے ایسے سلے سا جدو آپ نے پیسے کی سلائی کھول کے دکھائی کہ ڈاکو نے سوال کہ بیٹا تو جھوٹ کیوں نہیں بولیا ایک باری کہہ دے دیو کہ میرے کو پیسے کوئی نہیں دے سکے دوبارہ پوچھ نہیں تو جھوٹ کیوں نہیں بولے سید عبدالقادر جیلانی بولے کہ فرماتے ہیں ڈاکو جدو میں گھروں چلیا میری ماں نصیحت کی تھی بیٹا جھوٹ نہیں بولنا کہ ماں نصیحت کی تھی کہ جھوٹ نہیں بولنا لہذا یہ پیسے ساری دنیا میں بھی ایک پاسے ہونا میں ماں دے فرمان دے مقابلے دے نہیں لیا سکتا میں جھوٹ نہیں بولیا میں سچ بولیا عزیزہ میں مسئلہ ماما دی تربیت بچیاں میں چھلک توجہ ہے تو آنی بھائی صاحب اپنا سامن صحیح کر لیں بھائی یہ تو مطلے دو تنے تر کرتے ہو ادھر خالی جگہ سارے بھائیاں میری طرف توجہ چاہیے بچیاں میرے یہ بڑی محنت ہے بڑی محبت ہے میں چاہنا تو اڑے تک کوئی پیغام پہنچ جائے اور بھئی سارے اگو اٹھانے نہیں دیتا میں تیرے اٹھا دینے آئے مانا نہ قریب آنگے بندے بیٹھے اور سارے ہم نے توڑتے ہیں تو تک سائڈ پہ کر
توجہ ہے بھائی صاحب؟ دوبارہ پھر سنی حضرت خواجہ قطب الدین مختیار کاندیوشی دہلوی بہت بڑی شخصیت والدہ صاحبہ استاد محترم پڑھ رہے ہیں استاد جی میرے بچے نو قرآن پڑھاؤ جاگنے پہ ہو استاد جی میرے بچے نو قرآن پڑھاؤ کتنی کرمالی ماں سی جنہوں ایک خواہش سی کہ میرا پتر قرآن کا حافظ ہو جائے عزیزہ نے منا حافظ صاحب بہا لیا جی فرمانے نے پڑھو جی شادی الحمدللہ رب خواجہ قطب صاحب فرمانے استاد جی میں تو نہ پڑھاؤ میں نو 15ویں پارے تو شروع کراؤ جتنے اللہ فرمانے سبحان الذی اسرا